ہم جوڑ رہے ہیں اسوہ کامل کو حالات حاضرات سے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی بات ہو گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وہاں آگے چلتی ہے بات وہ 13 برس. پھر وہاں وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ہجرت سے ذرا پہلے اللہ یہ دعا سکھا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور قرآن میں رکھ رہا ہے. جیسے ہی مدینہ منورہ آپ تشریف لاتے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے. اب میرا سوال ذرا لمبا ہو رہا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں. کہاں تک بات جا رہی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اسوہ کامل ہمیں بتا رہا ہے نا، اور چھڑی سے بتوں کو گرایا جا رہا ہے. قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ بھی تو اسوہ ہے نا. بالکل. یہ اسوہ حسنہ کا میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر ہم سب اسوہ کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاق و سباق ہے سورہ احزاب میں جہاں اسوہ کا ذکر کیا، وہاں مشکلات کا ذکر ہے، وہاں ہمت و استقامت کا ذکر ہے، وہاں جرت و بہادری کا ذکر ہے کہ تم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ہم ویسے سرما لگائیں، ویسے کھانا کھائیں، ویسے اٹھیں، ویسے بیٹھیں. حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا چاہیے. اتنا زیادہ قرب بڑھے گا جتنی زیادہ سنتیں. لیکن بھائیو یہ بھی سنت تو ہے کہ مشکل ترین حالات کے اندر جب پورا عرب آ گیا، آپ کس جرت کے ساتھ، کس استقامت کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ ایک سپہ سالار بن کر اور ایک سربراہ ریاست بن کر. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کھا جائے گا، ہمیں وہ پی جائے گا، ہمیں وہ ختم کر دے گا، ہمارے پاس معیشت نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گا. تو بھائی مت نام دیجئے پھر ریاست مدینہ کا، مت ان کے ساتھ نسبت جوڑیے آپ. انہوں نے تو کہا کہ کھڑے ہو گئے میدان کے اندر. جیسے آپ نے ذکر کیا تو اسلام کا تو مزاج ہی ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. فرمایا چھوٹی چھوٹی قلیل جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور کے اسوہ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا، اس زمین سے ظلم کو ختم کیا، فساد کو ختم کیا، اس اللہ کی زمین پر امن قائم کیا.